چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تقریب میں بڑی عجیب غریب کہہ سکتا ہوں بات کی، مذاکرات ہو رہے ہیں، کو پتہ ہونا چاہیے کہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، تمام سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، انہوں نے جو معاملات طے کرنے ہوں گے وہ کر لیں گے، کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ ہمارا 14 مئی کا فیصلہ جو ہے وہ بدستور قائم ہے۔ ایک کہہ رہے کہ الیکشن ہوں گے اور ایک کہہ رہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا کیا؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تقریب میں بڑی عجیب غریب کہہ سکتا ہوں بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، ٹیبل اٹھ چکی ہے، بات مک چکی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات میں اگر بات کوئی طے ہو گئی تو یہ ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے، تمام سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے جو معاملات طے کرنے ہوں گے وہ کر لیں گے۔ باہر صورت کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ ہمارا 14 مئی کا فیصلہ جو ہے وہ بدستور قائم ہے۔ میرا سوال آج جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سے بھی، اسی طریقے سے پاکستان بار کونسل کے صدر سے بھی یہی رہا بارہا کہ آپ کی بات درست ہو گئی کہ 14 مئی کو الیکشن، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 2 دفعہ کہہ دیا اور تیسری دفعہ بھی کہا کہ ہم اس قانون اور اس آئین کے پاسدار ہیں، ایک دفعہ فیصلہ دے دیا تو دے دیا، 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ اس کے اگینسٹ میں انہوں نے کہا کہ پارلیمان بڑی سپریم ہے اور سپریم ہے تو پارلیمان ہے، پارلیمانی فیصلہ ہے، ہم بھی اتنے ہی سپریم ہے جتنی سپریم کورٹ ہے، سپریم کونسلز ہیں۔ تو چنانچہ ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، ہمارے معاشی طور پر، ہمارے خارجہ طور پر، باقی معاملات جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات بھی ہمارے اس چیز کا جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے اور یہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ بارہا اس طرح کے معاملات بنے۔ میں نے اس ڈیوائیڈ کے بارے میں بات کی کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اور پاکستان بار ایسوسی ایشن ہے، ان دونوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ڈیوائیڈ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لوگ جو ہیں وہ جو اسی طریقے سے کیا ججز کے درمیان میں بھی ڈیوائیڈ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ڈیوائیڈ ہے۔ تو اب اس ڈیوائیڈ کا کرنا کیا ہے؟ یہ ایک کہہ رہے کہ الیکشن ہوں گے اور ایک کہہ رہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ جو حکومتی پلڑا ہے وہ یقیناً مضبوط ہے، جیسے احسن بھون صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں پر لکھ لیں الیکشن نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ تو میرا سوال پھر ان سے یہ تھا جو آج زبیری صاحب سے، تو کہ الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا الیکشن ہوں گے تو ورنہ کنٹیمپٹ لگے گی، کنٹیمپٹ لگے گی تو کنٹیمپٹ کا فیصلہ تو سنایا نہیں گیا، اور اگر کنٹیمپٹ لگے گی تو کس پہ لگے گی؟ وزیر اعظم پہ لگے گی یا پورے کے پورے ممبران پہ لگے گی؟ تو تمام ممبران پہ اگر کنٹیمپٹ لگے گی تو کون امپلیمنٹ کرے گا؟ میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کون امپلیمنٹ کرے گا اور کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، قانون کو امپلیمنٹ کرانے والا ہے کون؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو اہم بات آتی ہے وہ بجٹ کی آتی ہے، اور بجٹ جو ہے وہ پیش کس نے کرنا ہے؟ عبوری حکومت نے کرنا ہے، پھر اس کے بعد پنجاب نے کرنا ہے، باقی جو پروونشنلز نے کرنا ہے۔ تو پی ایس ڈی پی فنڈ جو ہے وہ کس نے ریلیز کرنا ہے، کیسے ریلیز ہوگا؟ 1000 ارب روپے کا بجٹ ریلیز کرنا ہے تو بجٹ ریلیز کون کرے گا؟ آپ کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ پنجاب الگ ہو گیا، کے پی کے الگ ہو گیا، بلوچستان کا الگ میٹر چلے گا، سندھ کا جو ہے وہ الگ میٹر چلے گا، اور جو کچھ بھی نہیں بھی ہو رہا اور جس کے خلاف بھی مقدمات چلائے جانے ہوتے ہیں تو سب سے مستحکم جو عدالتیں اس ٹائم پہ جا رہی ہیں وہ سندھ کی عدالتیں جا رہی ہیں، یعنی جس کا کنٹرول میکنزم ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ یہی بات آپ جو ہے وہ ضمنی بلدیاتی الیکشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ابھی تک معاملہ حل نہیں ہو سک رہا۔ جماعت اسلامی اگر بن بھی جاتی ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر ان کے میئر بن جاتے ہیں تو ان کو فنڈ کہاں سے ملے گا؟ اور ایک ووٹ کے فرق کے ساتھ ضمنی الیکشن کروا بھی لیتے ہیں اور اس کے اندر سے بھی دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دو کا فرق رہ جائے گا، تو میئر بن کر یہ کریں گے کیا؟ بجٹ کون دے گا؟ پاکستان کے ٹوٹل ریفارم سٹرکچر میں ہی بہت بڑا فرق ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہر چیز پولیٹیسائز ہو چکی ہے، ہر چیز سیاسی معاملات میں آ چکی ہے، ہر چیز مائٹ از رائٹ کے مطابق چل رہی ہے، ہر چیز طاقت کے مدار کے اوپر جا رہی ہے، اور یہاں پر کوئی قانون، کوئی طریقہ کار، کوئی چیزیں نہیں چلتی۔ آپ غریب آدمی پہ کنٹیمپٹ لگاتے ہیں، آپ غریب آدمی کو پکڑتے ہیں، آپ غریب آدمی کو انصاف نہیں دیتے، لیکن آپ کی ہائی پروفائل میٹنگز کے اندر، آپ کے ہائی پروفائل کیسز جس کو آپ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی تو فیصلہ نہیں آ رہا۔
آپ کو تو انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. آج اس کے بعد سے اگر آج آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے پھر ان سے ایک سوال کیا کہ افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی تو اسی طریقے سے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ ڈکٹیٹر کے خلاف تھا. کیا ڈکٹیٹر کے خلاف تھا؟ کہ جمہوری حکومت اس سے بڑی ڈکٹیٹر بن چکی ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مشرف صاحب جن کو آپ ڈکٹیٹر کرتے ہیں وہ زیادہ ڈیسنٹ آدمی تھے اس حکومت کے تحت کہ جو ڈکٹیٹرشپ کے اوپر، یعنی زیادہ بڑی ڈکٹیٹر، زیادہ بڑی جو ہے وہ آمریت کے اوپر گامزن ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی کوئی وجوہات نہیں پیش کیے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا بجٹ کے اوپر. میں فسکل گیپ، فسکل بجٹ، فسکل چیزوں کے اوپر سائڈ پہ ہٹا بھی دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم 1 2 3 4 کے حساب سے جو بجٹ کے لیے نیسیسری چیزیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کیے بغیر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ IMF نے ریلیز نہیں کیا. پھر 59 ارب کا جو ہے وہ 59 بلین ڈالر کا چائنا کے پروجیکٹس کے لیے شروع ہونا ہے. ML1 کے لیے انہوں نے بات ڈیسائیڈ کر لی ہے. اچھا معاشی طور پر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی اس وقت بڑے ڈیسیژنز ہو رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جتنی بھی گارنٹیز ہو رہی ہیں وہ فوج کے ساتھ ہو رہی ہیں. کہیں پہ بھی جمہوری حکمران ہیں ہی نہیں. تو آپ کی فال آف ڈیموکریسی کے اس کے اوپر میں اور کیا بات کروں کہ تمام ممالک آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ صرف اور صرف فوج سے بات کرتے ہیں. ML1 کی محافظ فوج، گوادر کی محافظ فوج، آپ کے جو سی پیک کی محافظ فوج، آپ کے ہر ایریا کی محافظ فوج، آپ کے امریکہ سے کسی طریقے سے کوئی بات کرنی ہے وہ فوج. اور ابھی جو آپ کے FM ہیں وہ بات کرنے ادھر آئے تو انہی کے ساتھ ان سے پہلے ڈسکشن ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو اگریمنٹ کیا. ڈیلیز کے اوپر بات ہوئی، اس کے سلو آف کے بارے میں بات ہوئی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب آپ رہے بجٹ کے اوپر. اچھا یہ جو جمہوریت میں کیا کریں گے، یا آپ کے ساتھ یہ کرنے لگیں کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف ایگزٹ بنانے لگیں گے. اتنا عرصہ ذلیل ہوئے، انہوں نے ہر چیز مہنگی کر دی، ہر چیز جو ہے وہ انفلیشن اپنے ریکارڈ مدت پہ چلی، ریکارڈ لیول پر چلی گئی. یعنی اتنی بڑی 38.7%. اور اچھا اگر میں اسٹیٹسٹیکل نمبر سے ہٹ جاؤں تو یہ 50% سے اوپر آپ کی یہ چلی گئی. فوڈ سیکیورٹی، فوڈ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 70% کے قریب ہے. آپ کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں، آپ کی اجناس ہیں، وہ ساری کی ساری مہنگی ہو گئی اور اس وقت تمام چیزیں سمگل ہو رہی ہیں. اس میں سفارتی امور کے اوپر باتیں کرتے ہیں. میں افغانستان کے اوپر کیا بات کروں، میں سیف افریقی جو اجلاس ہیں ان کے اوپر کیا بات کروں کہ جب ساری کی ساری چیزیں سمگل ہو کر وہاں جا رہی ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ افغانستان بحث کیوں کرے اور افغانستان آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے جب کہ وہ طالبان نہیں رہے، اب وہ بڑے اسٹریٹجسٹ ہو گئے اور وہاں کی سڑکیں آپ کی سڑکوں سے بہتر سڑکیں ہیں، ان کے معاملات آپ کے معاملات سے بہت بہتر ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب میرا ڈالر سمگل کرنے والے ہمارے اسحاق ڈار صاحب ملوث ہوں گے تو میں کس کو حرف تنقید بناؤں، میں اپنا اشارہ کس کی طرف کروں جب ہماری حکومتیں ملی ہوئی ہیں کہ ہماری حکومتوں کے ہوتے ہوئے اگر فیصلہ ہونا ہے چند اور ملکوں کا اور جگہ میری استعمال ہونی ہے یعنی پاکستان، تو سیف افریقی مجھے ان معاملات سے کیا لینا دینا. ایک ہی چیز تو رہ گئی ہمارے پاس، وہ ہے چائنا. اور چائنا اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کے اندر اگر چائنا کی بیس کے اوپر افغانستان کے ساتھ امن کے لیے بات نہیں ہو رہی اور تیسری اور چوتھی پارٹی بھی انوالو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے فورن فرنٹ کے اوپر کوئی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جس طریقے سے بجٹ کے میٹر کے اوپر ایک سینٹی نہیں شو کی جا رہی کہ بجٹ ایک پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اکنامک مسئلہ ہے. معیشت ایک پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اکنامک مسئلہ ہے. اسی طریقے سے فورن فرنٹ پہ جو فورن ڈپلومیسی ہے وہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک فورن ایشو ہے جس کو وہیں تک رکھنا چاہیے. یہ ڈومیسٹک پالیٹکس اس پہ اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر میں دیکھوں گا کہ کم از کم تھوڑی سی بہتر بات کی شاہ محمود قریشی نے کہ کم از کم وہاں پر ملٹی لیٹرل تعلقات ہونے چاہیے. لیکن کچھ جو ہیں وہ اس بہاؤ میں بہہ جانے والے، PTI کی محبت میں بہہ جانے والے، وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑی بےعزتی ہو گئی. جی یہ میں بات بتانا چاہوں گا کہ SCO میٹنگ یعنی شنگھائی کوآپریشن کی میٹنگ تھی اور وہاں پر جو ہے وہ ہوسٹ تھا انڈیا، یعنی گوا کے اندر رکھا گیا تھا. اگلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان میں رکھا ہوگا. خورشید محمود قصوری صاحب نے بھی مجھے بتایا اور اس کے بعد جو ہے
وہ جو سابق افغانستان کے اندر جو ہمارے سفیر رہے انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ موسٹ پروبیبلی پاکستان کے اندر یہ نیکسٹ میں ہم ہوسٹ کریں گے شنگھائی کوآپریشن. تو یہ ملٹی لیٹرل تعلقات ہیں، یہ کوئی بائی لیٹرل تعلقات نہیں. اور پاکستان کے ساتھ جو انڈیا نے رویہ سلوک کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہی کچھ ہونا تھا. لیکن ہمیں ہر حالت میں ہر محاذ پہ ہر جگہ جانا چاہیے. اچھا خراب حالات جتنے بھی ہوں اور جہاں جہاں پہ بھی خراب ہو رہے ہیں ہر چیز کو خراب نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس ٹائم پر نمبر 1 ہمارا پرابلم جو ہے وہ آئینی بحران کا ہے. جب تک میرے سپریم کورٹ کے حکم کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تب تک آپ یہ سمجھ لیں، اس دفعہ اگر یہ 14 مئی کی حکم عدولی ہوئی تو آپ یہ سمجھ لیں پاکستان کبھی صحیح ڈائریکشن